کی اگر محبت نہیں نا، آپ کے دل میں پیار نہیں ہے، حضور کا عشق نہیں ہے، تو آپ کے سجدے کا کوئی وزن نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت نہیں ہے، آپ نے داڑھی اتنی رکھی ہے یا اتنی رکھی ہے، وہ داڑھی کا بال بال وبال ہے۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر پیار نہیں ہے، آپ سالانہ کی بنیاد پہ کروڑوں روپیہ بھی اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ نہیں، وہ ٹیکس ہے۔ جو محبت مصطفیٰ ہے نا، وہ معیار ہے۔ یہ جملہ میں نے بولا ہے نا کہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں تھا، عصر کی نماز کا وقت، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتا ہے کون علی المرتضیٰ۔ فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک میں رب کا دیدار نہیں کرتا۔ یہ ان کی نماز ہے، مولا کائنات، جن کو شہید بھی نماز کی حالت کے اندر کیا گیا، حملہ بھی حضرت علی المرتضیٰ پہ نماز کی حالت میں ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے نا کہ میرے محبوب سے اس طرح پیار کرو جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے کیا ہے۔ دیکھیں نا آج کا دور کیا ہے، دلیل برائے دلیل، کوئی محبت آپ کا عشق کا اظہار وہ دلیل تھی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ ہمیشہ پوچھئے گا کسی سے بھی، کوئی مائی کا لال مر تو سکتا ہے لیکن جواب نہیں دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا پیار یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرنے کے لیے اپنا لعاب جو ہے، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی طرف رکھنے لگتے تھے، یہ دیکھیں میں جملے کتنے حساس بول رہا ہوں، ہم تو ہے نا تھوک کا پھینکنا، لیکن چونکہ ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، صحابہ کرام لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ بخاری ہے، لعاب کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ناک سے فضلہ نکالا کرتے تھے، صحابہ اس کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور کیا کیا کرتے تھے، کوئی اٹھا کے جسموں پہ مر رہا ہے، کوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب اپنے زخموں پہ مر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کا لعاب جا کے اپنی ہڈیاں کے اندر ڈال رہا ہے، اور جس کو نہیں ملا کرتا تھا، جس کے جسم پہ لعاب مصطفیٰ لگا ہوتا تھا، وہ اس کے جسم پہ ہاتھ لگا کے اپنے جسم پہ لگا لیا کرتا تھا۔ اب میں آپ پوری کتب حدیث کا مطالعہ کر لیں، کوئی ایک حدیث لا کے بتائیں حضور نے کہا یہ تم نے کرنا ہے۔ حضور بال کٹوا رہے ہیں، صحابہ پروانہ بار آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کوئی ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اکٹھے کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے۔ پورے قرآن کی کوئی آیت لا کے بتا۔ ایک دن حضور نے پوچھ لیا، اب یہ جو میں بات آپ کو بتا لگا، اگر آپ سمجھ گئے پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ جو میں نے کہا ہے تمام فرائض کی اثر ہے۔ حضور نے ایک دن پوچھا یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی بھی بات نہیں سمجھی، یار محبت تو حضور سے کی جا رہی ہے، پیار کا اظہار تو حضور سے کیا جا رہا ہے، لیکن کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا وہ یہ سمجھتے تھے مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے، مصطفیٰ کا پیار خدا کا پیار ہے، جسے مصطفیٰ مل جاتے ہیں اسے خدا مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ حضرت نے کہا با خدا خدا، یہ با خدا جو ہوتا ہے نا یہ قسم ہے، با خدا، بندہ کہتا ہے نا با خدا میں نے یہ کہا، خدا کی قسم، یہ باؤ تاؤ کاف لام یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ با خدا قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو حضور کی بارگاہ کا نہیں وہ کہیں کا بھی نہیں۔ ہمارے بڑے تو فرمایا کرتے تھے اس در سے ہٹ کے تم ہر جگہ پہ جا سکتے ہو لیکن خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو تمام فرائض کی جو اصل ہے وہ نبی کا پیار، وہ نبی کی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ، اب ادھر کیا ہے فرض نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازیں جو ہیں نا وہ فرض ہیں، لیکن جو اثر کی نماز ہے
قرآن مجید کے اندر فرمایا خصوصاً اس کی حفاظت کرو، حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ درمیانی نماز کون سی بنتی ہے؟ عصر کی بنتی ہے۔ کبوتر کیا ہے؟ عصر ہے، اور کیا ہے؟ فرض نماز ہے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر مصطفیٰ کی نیند ہے، ادھر کیا ہے؟ حضور کی نیند ہے۔ اور یاد رکھنا حضور کا سونا بھی ہمارے سونے کی طرح نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ رسول اللہ میں یہ تھوڑا سی وقت لگنا ہے، صرف میں فرض پڑھ لوں۔ کوئی مائی کا لال یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جملہ بولا؟ نہیں۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اگر آپ سمجھ گئے، میں اس لیے اصل میں بات یہ ہے، ادھر لوگ جو ہے نا وہ جملے کا جو ظاہری وہ لفظ اور حسن ہوتا ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، اندر ڈیپلی نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نیند پر، ذات پر نہیں۔ سمجھے اس چیز کی، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کون سی؟ عصر والی، جو سب سے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتہ یہ چلا جملہ فرائض فروع ہیں، فروع۔ اب فرع کیا ہے، اصل کیا ہے، آپ کیا جانو؟ ایک ہوتی ہے فرع، ایک ہوتی ہے اصل۔ اصل سے فروعی مسائل نکلتے ہیں، فرع فرع ہوتی ہے، اصل اصل ہوتی ہے۔ لیکن نا آپ کے جو والدین ہیں وہ اصل ہیں، آپ فرع ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ نیند پر۔ اور پھر دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، علی کیا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا، وہ پھر ان کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں۔ پڑھو یہ جملہ، وہ پھر ان کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں وہ جو علی کی اسیر قضا ہوئی، پھر وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی اسیر قضا ہوئی۔ کہتے ہیں نبی کار کچھ نہیں سکتا ہو بھائی، یہ تو دیکھو، جو علی کی اسیر قضا ہوئی، پھر وقت پر ہی ادا ہوئی، پھر وقت پر ہی ادا ہوئی، اور چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے۔ یہ جملہ مل کے پڑھنا ہے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار۔ اور اس کا ایک اور شعر لطف کے لیے سنو ہے، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، وہ لعاب پاک سے جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ مل کے صلو علیہ
علیہ صلو علیہ وآلہ۔ تو حضور کی محبت تمام فرائض کی اصل ہے۔ یہ نہیں تو سب کچھ فضول ہے، یہ نہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے بتائیں جنتی کون ہے جہنمی کون ہے؟ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، 500 صفحے کی، کوئی 6000 صفحے کی، پھر دلائل کے ساتھ ساتھ کی۔ صوفی ایک آدھا جملہ بولتا ہے اور اس کے اندر ہی خلاصہ ہوتا ہے کہ بتاؤ جی جنتی کون ہے جہنمی کون؟ آپ نے فرمایا جس دل میں نبی کا پیار نہیں وہ جہنمی ہے، جس دل میں ہے وہ جنتی ہے۔ کیونکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ناروال سے تھا تعلق رکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتا ہے پنجابی میں، کہتا پھر اے دسو میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ لگا پھر یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ فرمایا اگر تیرے دل میں حب رسول ہے تو بھی جنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ کر دکھایا جو چشم فلک نے کبھی نظارہ دیکھا ہی نہیں۔ صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام سے پڑھ کے کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ انہوں نے صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا۔ بھائی وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کے قرآن کے احکامات کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے تفسیر بھی سنی ہے تو صاحب قرآن کی زبان سے سنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب آپ نے کلمہ پڑھا نا تو ماں نے نا بھوک ہڑتال شروع کر دی، کہا سعد تو واپس نہ آیا تو پھر اسی کیفیت میں نے دنیا سے چلا جانا۔ انہوں نے کہا شاید ماں نے ویسے ہی جذباتی لہجے میں بات کر دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں چلے گئے، بعد میں بتایا گیا کہ حقیقتاً آپ کی والدہ نے نا وہ بھوک ہڑتال شروع کر دی، وہ تو بیہوشی کی حالت میں۔ وہ آپ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ ماں کیا؟ کہنے لگی تجھے کہا نہیں تھا محمد عربی کا در چھوڑ، نہیں واپس آئے گا تو پھر اسی کیفیت میں نے مر جانا ہے۔ اب مجھے بتائیں بیٹا، یہ کہ ماں سے پیار جو بیٹے کا ہوتا ہے نا وہ جدا کا نہ ہوتا ہے، اور وہ پھر بیٹا بھی صحابی رسول ہو، بیٹا بھی صحابی رسول ہو جو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو، جنہوں نے حضور کی زبان سے سنا ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ہے جنہوں نے قرآن حضور کی زبان سے سنا ہو۔ اب ادھر کیا ہے، ماں واقعی بے ہوشی کی حالت کے اندر ہے، جذبات بھڑک اڑ سکتے تھے، لیکن حضور کا عشق کتنا ان کے اندر بڑا ہوا تھا اور حضور کی محبت کے اندر وہ کتنے فنا ہو چکے تھے۔ ماں کی کیفیت بھی دیکھی، یہ نہیں کوئی جملے ایسے بولے چلو ماں کو دلاسا آ جائے، اس کیفیت کے اندر ماں کو کہتے کیا ہے، لو کانت لکو الف نفس نفس فخارجت نفس نفس ما ترکت دینی ھذا بشیء، کہتے ہیں ماں تو کہتی ہے میں نے مر جانا ہے، نبی کے در کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے 1000 مرتبہ جینا نصیب کرے، 1000 جانیں نصیب کرے، ہر جان کے نکلنے کے بدلے میں تو یہ کہے نبی کا در چھوڑ دے، تیرا 1000 مرتبہ مرنا قبول ہے، نبی کا در چھوڑنا قبول ہے۔ یہ ہے نبی کا پیار۔ ادھر کچھ لوگوں کا حال کیا ہے، وہ حضرت والا وہ بس امریکہ آنے کے لیے کوئی مرزیت کی مہر لگوا لیتا ہے، کوئی کسی کی مہر لگوا لیتا ہے، کوئی کدھر ایمان بیچتا ہے۔ یہ تو حضرت حالات ہیں لوگوں کا۔ ادھر کی زندگی پیچھے لوگ اتنا ذلیل ہو جاتے ہیں، اتنا ذلیل، اللہ معافی عطا فرمائے۔ یاد رکھنا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے گناہ گار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں۔ گناہ گار کے لیے معافی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑھ کے پیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے۔ صرف آخری بات میں آپ کی اسماتوں کی نظر کروں کہ یار ان لوگوں کا پیار کیسا تھا، ان لوگوں کا عشق کیسا تھا۔ ادھر تو ٹگے ٹگے کے پیچھے لوگ حضرت والا کی عقیدے سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں، ٹگے ٹگے کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، لیکن قربان جائے
جب حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ثابت، ان کو گرفتار کیا وقت کے بادشاہ نے، نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ٹوٹ کے عشق ان کے اندر بڑا ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کے دیگر ساتھی بھی تھے، تو یہ چونکہ مین تھے تو وقت کا بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا روما کی سلطنت بڑی مشہور تھی، اس نے کہا جی اے عبداللہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم درج پڑھو، آدھی سلطنت تمہاری، کتنی؟ آدھی سلطنت۔ یہ پچھلے دنوں میں نے اپنے پیج کے اوپر ایک تحریر لگائی تو مجھے ایک بندہ میسیج کر کے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ برطانیہ کے عالم دین نے پچھلے دنوں تقریر کی ہے برطانیہ کے اندر، اس نے کہا ہے 2018 میں 10,000 مسلمان اسلام کو چھوڑ گئے۔ 10,000، آپ سوچ سکتے ہیں